علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نازی بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اطالیہ ود نازی بلال۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی یعنی کہ زیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہمارے کافی دوست بھائی ہیں جو کہ آتے ہیں زیل کرواتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات سے آگاہ کروں گا جو کہ میرا ایکسپیرینس ہے اور جو قانونی لحاظ سے جیسے ازیل اپلائی کی جاتی ہے۔ تو معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے آئیکن پر دبا دیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آئیے جی اب شروع کرتے ہیں کہ زیل کا پروسیس کیا ہے۔ زیل کا مطلب سائلم، یعنی کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ سائلم کا مطلب ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن، جو کہ اٹلی قانون کے مطابق آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی کے قانون کے مطابق سائلم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا دستاویزات چاہیے، کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے اس کے لیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا کیس جو ہے اس کو ان پٹ کیسے کرنا ہے۔ ان پٹ کرنے کا مطلب کہ آپ کو پرابلمس کیا آئی ہیں، جہاں سے آپ فرض کریں کہ آپ نے پاکستان چھوڑا ہے یا میرے بھائی انڈین بیٹھے ہیں، انڈین چھوڑا ہے، بنگلہ دیش چھوڑا ہے، تو آپ کو ادھر پرابلم کیا پیش آئی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے 3 مین پرابلم ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کافی چانسز ہوتے ہیں سائلم پاس ہونے کے۔ اس میں ایک جنگی صورتحال ہے کہ آپ کے ملک میں اللہ نہ کرے جنگ لگی ہوئی ہو، اس کی صورت میں آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہو، اپنی جان بچا کے آئے ہو۔ دوسرا جو ہے وہ زلزلہ کی صورتحال ہو گئی، سیلاب ہو گیا۔ جو تیسرا ہے وہ سیکشول ہے، جیسا کہ آج اٹالین قانون کے مطابق اٹلی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ اٹلی کا قانون آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کو ڈاکومنٹس ادھر کافی بھائی جو ہیں وہ سمندر کے راستے کے آتے ہیں، کچھ لوگ جو آتے ہیں وہ ہوائی سفر کر کے بھی آتے ہیں اور سائلم اپلائی کرتے ہیں۔ جو لوگ سمندر کے راستے سے آتے ہیں وہ کیمپ میں جاتے ہیں۔ کیمپ میں آج کل تو کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ پہلے کیا جاتا ہے، پھر ان کو کیمپ کے اندر انٹر کیا جاتا ہے۔ کیمپ میں انٹر کرنے کے بعد ان کا میڈیکل وغیرہ چیک کر کے ان کو کستورے میں پیش کیا جاتا ہے، کستورہ یعنی کہ تھانہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کو آپ اپنی زبان میں چھوٹا کمیشن، ہمارے لوگ جو ہے اس کو چھوٹا کمیشن کہتے ہیں، یعنی کہ موڈیلو چیت ریڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے ملک کس لیے چھوڑا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس ڈیٹ سے نکلے ہو، کہاں سے کس ملک میں انٹر ہوئے ہو، وہ ساری صورتحال آپ نے بتانی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے وہ آپ کی ریکویسٹ یعنی کہ آپ کا دماندہ کرتے ہیں زیل کا۔ جب وہ آپ کا موڈیلو چیت ریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو یا تو کیمپ میں رکھ لیتے ہیں یا مختلف پروجیکٹس جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کو ایک جو ہے نا موڈیلو چیت ریڈ ہوتا ہے، اس کو وائٹ سجور بھی کہا جاتا ہے۔ وائٹ یعنی کہ سفید سجور، جس پہ آپ کا فوٹو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو سفید سجور بھی کہا جاتا ہے، جس پہ آپ 60 دنوں کے بعد آپ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اٹلی میں کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یلو سجور دی جاتی ہے جو کہ 6 مہینے کی ہوتی ہے، اس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو اٹلی میں رہنے کی، چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ سجور ملتی ہے اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کمیشن کی ڈیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خود بخود ہی کستورہ جو ہے آپ کو انفارم کرے گا کہ فلاں تاریخ کو آپ کا کمیشن ہے۔ تو ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کمیشن آتا ہے انہوں نے پہلے کچھ بتایا ہوتا ہے اور جب کمیشن آتا ہے وہاں جج کے سامنے کچھ اور بتاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے کیس جو ہوتے ہیں وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کا کمیشن آئے آپ نے جو بات موڈیلو چیت ریڈ یعنی کہ کستورہ میں جا کے بتائی تھی کہ میں اس طریقے سے آیا ہوں، میرے ملک میں یہ جنگ کی وجہ سے آیا ہوں، یا سیلاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یا مذہب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، جو ادھر بتایا ہو آپ نے اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کا کیس مضبوط بنے گا، اس کے آپ کے بہت چانسز ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں،
इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, इनके रिफ्यूजातो दे सकते हैं, या सुसिडारियो, हुमिनिटारियो। आजकल तो सलवीनी ने 5-6 नाम चेंज कर दिए थे, जो कि फिर अब 3 नाम पे बैक उन्होंने कर दिया है। काजो स्पेशले भी है। तो वो जज पे डिपेंड करता है, आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपका केस किस नौयत का है। तो वो हो जाता है। कुछ लोग जो उसमें पहले कुछ और बता चुके होते हैं और कमीशन में कुछ और बताते हैं, तो वो लोग रिफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि आपके मुल्क में ये मसला बना था, आपको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए होते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए होते हैं, सॉरी, यानी कि सबूत चाहिए होते हैं। फर्ज करें कि उधर जंग लगी हुई है, अखबार में भी आ रहा होगा, टेलीविजन में भी आ रहा होगा, आप वहां से कोई सबूत ले लें कि मैं फलां इलाके का हूं, उस इलाके में ये मसाइल चल रहे हैं या मजहब का मसला है। आजकल इंटरनेट का दौर है, आप आसानी से प्रूफ हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो प्रूफ देंगे, तो उन प्रूफ की वजह से आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, वो और मजबूत होगी, और आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे साइलम जो है वो आपकी पास हो। तो बाज लोग जो है ना, जिनकी नहीं पास होती, वो उनको जो है ना, उनको रिकोर्स करने की इजाजत मिल जाती है। वो अदालत में रिकोर्स करते हैं। रिकोर्स करने के बाद उनको वकील जो है वो रिकोर्स जब करता है अदालत में, ट्रिब्यूनल में, तो आपकी डेट आती है, 4-5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी लोगों को साल भी लगते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है। जो वकील हो, वकील को आप अच्छे सबूत प्रोवाइड करें, ताकि जो आपका वकील है वो उसको आसानी से लड़ सके। कुछ लोग जो होते हैं जाके स्टोरी नहीं देते, वकील को कुछ भी नहीं बताते। अगर भाई आपको वकील को आप हकीकत नहीं बताएंगे, जो कुछ आपने उधर बताया है, तो वो वकील आपका केस नहीं लड़ सकेगा। तो रिकोर्स होता है, काफी लोगों को उधर मिल जाते हैं। अगर उधर ना मिले तो फिर कोर्ट दी अपील होता है, यानी कि अपील। जैसे हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह कोर्ट दी अपील होता है, जो कि आप वो करते हैं। जो आपके उधर भी चांसेस होते हैं कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको मिल जाता है। अगर नहीं मिलते तो उसके बाद आप जो है वो रिकमीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही तक बताऊंगा। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को मसला हो, तो वो नीचे कमेंट्स करे। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब भी दूंगा और आपको सही इंफॉर्मेशन से आगाह करूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।